اب جو میں آیات انشاءاللہ پڑھوں گا وہ آپ کو اب ٹھیک سے سمجھ لگیں گی، جبکہ ہم مومن کی ڈیفینیشن سمجھ چکے کہ مومن کون ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مؤمنون، جن کی میں ڈیفینیشن ابھی بتا چکا ہوں، یعنی یہ اس سے بھی ہائی لیول کہ مومنون کون سے والے کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ مومن لیکن ان میں یہ کوالٹیز بھی ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، they who during their prayers humbly they who are during their prayer humbly submissive، یہ وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشیت اپناتے ہیں۔ یہ ایک کوالٹی ہے ان کی کہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے نا خشیت کی کہ کھانا کھانا وہ آپ کی باڈی کی نیڈ ہے۔ اب کھانا تو آپ کیپسولز کھا لیں، منرلز اس سے بھی مل جائیں گے، آپ کیلشیم کی گولیاں کھا لیں، کیلشیم وہاں سے پوری ہو جائے گی، سربیک زی کھا لیں تو وہاں سے زنک بھی مل گیا، سارے وائٹامنز بھی مل گئے، لیکن وہ لطف تو نہیں آیا۔ جو لطف جو ہے وہ ایک دودھ کا گلاس پینے سے آتا ہے، جو لطف جو ہے وہ کوئی پھل کھانے سے آتا ہے، ٹیسٹ تو نہ آیا۔ تو نماز تو وہ پوری ہو گئی جو ہم نے کھڑی ہو کر پڑھی، لیکن اس میں وہ لطف تو نہیں ہے، وہ خشیت تو نہیں ہے، وہ سبمیشن تو نہیں ہے، وہ اٹیچمنٹ تو نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ عبادت کا تو تقاضا ہی اٹیچمنٹ ہے، رب سے اٹیچمنٹ، اور پھر ظاہر ہے عبادت کا تقاضا ہی ہے کہ اللہ کے آگے جھک جایا جائے، ہمبلی سبمٹ کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ بہترین نماز وہ ہے کہ جس میں کندھے بہت سافٹ ہو، یعنی سافٹ کندھوں سے مراد ہے ظاہر ہے کہ جو بندہ خشیت میں ہے، جو بندہ باقاعدہ اللہ کے آگے اس کا ایک ایک جسم کا اعضاء جھک رہا ہے، اس کے کندھے سافٹ ہوں گے، یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے۔ تو تعریف کی اللہ نے کہ یہ لوگ خشیت کے ساتھ نماز پڑھ، اب یہ بڑا مشکل کام ہے خشیت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ظاہر ہے کہ تھاٹس آتے ہیں، بہت سی چیزیں پلاننگ کرنے لگ جاتا ہے انسان نماز میں۔ تو میں مکہ میں تراویح جب پڑھتا تھا، یہ میں آپ کو اپنی ایک پرسنل عادت بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ تراویح سے پہلے جو پڑھا جا رہا ہوتا تھا نا اس کی ٹرانسلیشن پڑھتا تھا، کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ مجھے سمجھ آئے، کیونکہ ظاہر ہے تراویح میں بہت لمبی تلاوت کی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی، تو یہ ایک کوشش ہے نا۔ دیکھیں میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی لیٹر لکھے، جو لیٹر آپ کی زبان میں نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا وہ لیٹر، لیکن وہ شخص جو لکھنے والا ہے وہ آپ کے لیے انتہائی چاہنے والا ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے، انتہائی اسپیشل ہے، انتہائی آپ کا ڈیئر ون ہے، بہت ڈیئر ہے، تو what lengths will you go، کس حد تک جاؤ گے اس لیٹر کو سمجھنے میں؟ اس کا جواب ہمارے سامنے، ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ وہ لکھنے والا کون ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ مثال دے کے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید لکھنے والا، قرآن مجید کس کی سپیچ ہے؟ قرآن مجید کون جو ہے وہ اللہ کی سپیچ ہے، قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کس لینتھ تک آپ جاتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے ہماری زبان میں نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایفرٹ ہی نہ کریں اس کو سمجھنے میں۔ تو خشیت کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ سمجھیں وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ لائیں، رکوع میں خصوصاً، سجدے میں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ خشیت پھر ڈفرینٹ طریقے اس کے بتائے کہ آپ سنتیں جب پڑھتے ہیں اس میں مختلف سورہز پڑھیں، وہ سورہز یاد بھی کریں، مختلف طریقے۔ بہرحال نماز جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں چھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں روزہ بیمار ہے چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیں، میک اپ کر لیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے نہ دیں، حج کی استطاعت نہیں ہے نہ کریں، لیکن نماز تو فالج کا بھی اٹیک ہوا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نماز بندہ چھوڑ دے۔ میں نے خود ایک فالج کے مریض کو، 90 سال ان کی عمر تھی، تیمارداری کے لیے ہم گئے، میرے دوست کے ریلیٹیو تھے، تیمارداری کے لیے گئے، فالج ہوا تھا، قریب انہوں نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ تبرک کے لیے نہ رکھا ہو پتھر، تو خیر وہ پتہ لگا کہ اس سے تیمم کرتے تھے، پتھر سے وہ ان کے ہاتھ لگواتا تھا لڑکا، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے تو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ سورہ معون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، یہ اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے، اللہ نے وعید کی، جو نماز کو فکس ٹائم سے ڈیلے کرتے ہیں، یہ ان کے لیے وعید ہے، ویل ہے، یعنی اتنی خطرناک پنشمنٹ ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے العیاذ باللہ، کہ ان کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو سوچیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا پھر ہو۔
اس کے لیے کیا ویل ہے؟ اس لیے اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اور مشرکین کافر کے بیچ فرق کیا ہے؟ نماز، بس یہی تو فرق ہے، اسی سے تو مومن پہچانا جاتا ہے، یہی تو اللہ سے ملاقات کا ایک چانس ہے۔ تو میری خاص ریکویسٹ ہے اسپیشلی نوجوانوں سے کہ نماز کو نہ چھوڑیں، کچھ بھی کریں، نماز کو ترک نہ کریں۔ امام شافعی نے کہا کہ رن اف یو کین، بھاگو اگر تم بھاگ سکتے ہو، واک اف یو کین، چل کر جاؤ اگر تم چل کے جا سکتے ہو، کرال اف یو کین، رینگ کر جاؤ اگر تم رینگ کر جا سکتے ہو، بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ، بٹ کبھی بھی اللہ کے پاس جانے سے مت رکو، کچھ بھی کر کے پہنچ جائیں، حاضری دے دیں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں گے، یقین کریں یہی کرکس ہے۔ بندہ خود ایفرٹ شو کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایسے نہیں آ جاتی وہ ہدایت، بندہ کچھ اللہ کو دکھاتا ہے، کچھ ایفرٹ شو کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اور پھر اللہ مضبوط کرتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ کب کیے؟ کہ جب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا، کوئی سٹیپ لیا، کوئی سٹیپ تو لینا، سٹیپ لیں گے تو اللہ کی طرف سے استقامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور پھر خشیت بھی آئے گی اللہ کی، یہ عطا ہے اللہ کی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ سبمسو ہو کے، ہمبل ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، خوبصورت نماز ہے۔